دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اجمیر شریف کا پورا احتیاط بتائیں گے، ساتھ ہی یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اجمیر شریف جو کبھی پرتھوی راج چوہان جیسے ہندو راجا کا گڑھ ہوا کرتا تھا، وہاں ایک فقیر کی درگاہ کیسے بن گئی۔ دوستو اس سمے اجمیر میں ایک بہت بڑا مندر موجود تھا جسے اجمیر کا سب سے بڑا مندر مانا جاتا تھا۔ یہ مندر عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ صرف راجاؤں اور رانیوں کی پوجا کے لیے خاص ہوا کرتا تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو بہت ہی بابرکت والا اور پوتر مانتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو اس تالاب میں نہا لے اس کے سارے پاپ دھل جاتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس مندر میں رات کے سمے اتنے زیادہ دیے جلائے جاتے تھے کہ صرف ایک ہی رات میں 3 من تیل ان دیوں میں استعمال ہو جاتا تھا۔ آس پاس کے گاؤں اور دیہات مندر کے نام سے جانے جاتے تھے اور ان دیہاتوں کی آمدنی مندر پر ہی خرچ کی جاتی تھی۔ مندر میں ہزاروں نوکر تھے جن کا کام آنے والے لوگوں کی سیوا اور دیکھ ریکھ کرنا تھا۔ وہی لوگ بتایا کرتے تھے کہ کون سا بھگوان بیٹا دیتا ہے، کون سا دیوتا صحت اور تندرستی دیتا ہے اور کس مورتی کی پوجا کرنے سے دولت بڑھتی ہے۔ لیکن دوستو یہیں سے اجمیر کی کہانی دھیرے دھیرے ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اجمیر پہنچے تو آپ انا ساگر سے کچھ دوری پر ایک چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وقت عصر کا تھا تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ یہ اجمیر کی سرزمین پر اللہ کے ایک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا پہلا کھلا اعلان تھا۔ اس وقت اجمیر میں رہنے والے لوگ اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ جب اذان کی آواز گونجی تو لوگ حیران ہو گئے۔ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر سب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور ان کے مریدوں کو دیکھنے لگے اور انا ساگر کے پاس دھیرے دھیرے بھیڑ جمع ہو گئی۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور ان کے مریدوں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہ سب دیکھ کر وہاں موجود ہندو حیران میں پڑ گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ سارے بھگوان تو مندر کے اندر ہے تو یہ لوگ کھڑے ہو کر کس کے آگے جھک رہے ہیں۔ شام کا وقت ہوا۔ راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے گئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جس جگہ خواجہ غریب نواز بیٹھے ہوئے تھے وہی جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ چرواہوں نے کہا، او بابا صاحب یہاں سے اٹھ جائیے، یہ راجا کے اونٹوں کو بیٹھنے کی جگہ ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا بڑا میدان خالی پڑا ہے، اونٹ کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، بے وجہ ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہو؟ لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے مسلح اٹھا کر ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی اور بدتمیزی کرنے لگے۔ آخرکار سخت لہجے میں کہا، یہ جگہ راجا کے اونٹوں کی ہے، وہاں وہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور جا کر مسلح بچھا لو۔ تب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو میں کہتا ہوں اب یہاں صرف اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ یہ کہتے ہوئے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چرانے کے لیے لے جانے کا وقت آیا تو چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اونٹ اپنی جگہ سے اٹھ ہی نہیں پا رہے تھے۔ چرواہوں نے زور لگایا مگر مار کر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اونٹ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ جو اونٹ کل تک ایک اشارے پر کھڑے ہو جاتے تھے آج اچانک کیا ہو گیا کہ ہل تک نہیں پا رہے ہیں۔ تبھی انہیں کل کی بات یاد آئی جب اس بابا نے کہا تھا اب یہاں صرف اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ دھیرے دھیرے لوگ جمع ہونے لگے۔ کوئی کہنے لگا کہ
وہ فقیر کوئی بڑا جادوگر ہے، تو کسی کا ماننا تھا کہ وہ بھگوان کا کوئی نیا اوتار ہے۔ آخرکار یہ بات پرتھوی راج چوہان تک جا پہنچی کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے پاس خبر بھجوائی اور کہلوایا، تم کیسے فقیر ہو جو بے زبان جانوروں کو باندھ کر رکھا ہے؟ یہ بیچارے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ خواجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں، ہم نہ بد دعا کرتے ہیں اور نہ جادو۔ اونٹ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے کھڑے بھی ہو جائیں گے۔ چرواہوں نے جب دوبارہ اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کی تو حیرانی کی بات یہ تھی کہ پہلی بار میں سب اونٹ کھڑے ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد غیر مسلموں کی دلچسپی ان مسافروں میں اور زیادہ بڑھ گئی۔ تب اجمیر میں 5 وقت اذان دی جانے لگی اور کھلے عام نماز ادا کی جانے لگی۔ آخرکار یہ ساری باتیں راجا پرتھوی چوہان تک پہنچا دی گئی۔ راجا سے شکایت کی گئی کہ راجا صاحب، جو فقیر یہاں آئے ہوئے ہیں وہ سب مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں، ہمارے پوتر تالاب سے ہاتھ منہ دھوتے ہیں اور اسے گندا کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یہ ہمارے دھرم کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کے لائق نہیں ہے، یہ تو صرف پتھر ہے، اسی لیے انہیں یہاں سے ہٹا دینا چاہیے۔ راجا پرتھوی راج چوہان نے فقیروں کے پاس خبر بھجوائی اور کہلوایا، تم لوگ گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہو، یہ بات ہم کسی بھی حال میں برداشت نہیں کر سکتے، اسی لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ اس پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اور بھی لوگ اس تالاب سے پانی لیتے ہیں، صرف ہمارے پانی لینے سے آخر کیا فرق پڑ جائے گا؟ راجا نے جواب دیا، وہ سب ہمارے دھرم اور ہمارے مذہب کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ اگر تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم تم پر سخت کارروائی کریں گے۔ خواجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، قطب الدین شاید آگے چل کر ہمارے پانی لینے پر کوئی پریشانی کھڑی کرے، جاؤ ایک مشک پانی لے آؤ۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تالاب کی طرف بڑھے اور بولے، چلو ہم اپنا پیالہ بھر لیتے ہیں۔ وہاں موجود لوگوں نے پہلے تو انہیں پیالہ بھرنے سے منع کر دیا، لیکن بعد میں اس شرط پر راضی ہوئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہیں چھونا چاہیے، تبھی ہم تمہیں پیالہ بھرنے دیں گے۔ میرے دوستو، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ انا ساگر کے کنارے بیٹھ گئے اور اپنا پیالہ پانی میں ڈبا دیا۔ جب پیالہ بھر گیا تو انہوں نے اسے اوپر کھینچا، لیکن پھر کیا تھا، جیسے ہی وہ پیالہ پانی سے باہر آیا، انا ساگر کا سارا پانی ایک دم سوکھ گیا۔ تالاب کی تہہ سے سوکھی ریت اڑنے لگی، ایسا لگ رہا تھا مانو پورا انا ساگر اسی چھوٹے سے پیالے میں سما کر رہ گیا ہو۔ انا ساگر کے سوکھتے ہی پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا، محلے میں چیخ پکار مچنے لگی، آؤ اور رونے کی آوازیں ہر طرف گونجنے لگی۔ لوگ رو رو کر کہنے لگے، جو پاپ ہم انا ساگر میں نہا کر دھو لیا کرتے تھے، اب انہیں کہاں لے کر جائیں گے؟ انا ساگر کے سوکھ جانے سے لوگ بے حد پریشان ہو گئے۔ راجا پرتھوی چوہان نے اپنے وزیر کو بلایا، سب یہی کہنے لگے کہ وہ فقیر یا تو کوئی بڑا جادوگر ہے یا پھر سچ مچ کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ راجا کی پریشانی اور بڑھ گئی، کیونکہ اجمیر کی رونق انا ساگر کی وجہ سے ہی تھی۔ دور دور سے لوگ اجمیر آتے تھے اور انا ساگر میں نہا کر اپنے دل کو تسلی دے کر لوٹ جایا کرتے تھے۔ اگر انا ساگر ایسے ہی سوکھا رہا تو ہندو دھرم کو ایک بڑا دھکا لگے گا اور یہ بات بہت شرمناک مانی جائے گی۔ آخرکار طے ہوا کہ اس فقیر سے بات کی جائے، دیکھا جائے کہ وہ فقیر آخر چاہتا کیا ہے۔ اگر اس کی کوئی ایسی بات ہو جو ہمیں منظور ہو تو ہم اس کی بات مان لیں گے اور اس سے معافی بھی مانگ لیں گے۔
اس کے بعد مرد، عورتیں اور بچے سب مل کر اس فقیر کے پاس پہنچے اور منتیں کرنے لگے۔ لوگ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، مہربانی کیجیے، ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دیجیے، ہمیشہ جو غلطی ہوئی ہے اسے معاف کر دیجیے۔ اب ہم اپنے پاپوں کا بوجھ کہاں لے کر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں، کیونکہ ہم لوگ اسی تالاب میں اپنے پاپوں کا بوجھ دھو لیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ لوگوں کو زیادہ آسان لگا، اسی لیے تمام لوگ خواجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا آپ بھی وضو کر لیا کیجیے، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دیجیے۔ تب خواجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، جاؤ اسی پیالے کو واپس تالاب میں ڈالاؤ۔ جیسے ہی وہ پیالہ تالاب میں ڈالا گیا، انا ساگر کی تہہ سے سارا پانی اچھل اچھل کر پھر سے تالاب میں بھرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا انا ساگر پہلے کی طرح تالاب بھر گیا۔ یہ پانی صرف تالاب ہی نہیں بلکہ کئی دلوں کو بھی دھویا گیا۔ غیر مسلموں کی احتیاط کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے کہ اس شام 32,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور عام لوگوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ سوچنے لگے کہ اگر یہ فقیر کچھ دن اور یہاں رہا تو دیوی دیوتاؤں کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ لہٰذا لوگوں نے راجہ پرتھوی چوہان پر دباؤ ڈالا کہ جلد سے جلد کچھ کیا جائے۔ راجہ نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور حکم دیا کہ بابا صاحب سے ملاقات رکھ کر انہیں ہرایا جائے اور اجمیر سے باہر نکالا جائے۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا، اس کے علم اور قابلیت کی دور دور تک گھوم تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جادوئی اور شیطانی طاقتوں کا بھی جانکر تھا۔ اس نے راجہ کو یقین دلایا کہ جلد ہی اچھی خبر ملے گی۔ رام دیو بابا خواجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور الٹے سیدھے سوال کرنے لگا، لیکن خواجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ خاموش رہے۔ جب رام دیو حد سے زیادہ شور مچانے لگا تو خواجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف نظر اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ نہ جانے کیا کرشمہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رام دیو ان کے قدموں میں گر پڑا اور روتے ہوئے بولا، بابا صاحب جس دین پر آپ ہے اسی دین میں مجھے بھی شامل کر لیجئے۔ جو لوگ مقابلے دیکھنے آئے تھے سب حیران رہ گئے۔ جو بابا کو ہرانے آیا تھا وہی خود بدل گیا۔ تاریخ کی کتابیں اس بات سے بھری پڑی ہے کہ خواجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ وہ ایک لوتے بزرگ ہے جن کے ہاتھوں لاکھوں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ صدیاں بیت گئی لیکن آج بھی خواجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ڈنکا اسی شان سے بج رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ تو دوستو انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔